سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں اسلام آباد میں ایک بہت ہی علمی اور تحقیقی شخصیت کے ساتھ موجود ہوں، اور علمی حلقوں میں آغا صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور میں اس تعارف میں ٹوٹے پھوٹے کلمات میں کر کے زیادہ دیر حائل بھی نہیں رہنا چاہتا آپ کے اور آغا صاحب کے درمیان۔ میں آغا صاحب کے پاس کچھ سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں، اور جن میں سے کچھ سوالات کا تعلق عقائد سے اور اصول دین سے ہیں، اور ایک دو سوالات کا میرا تعلق جو ہے وہ حدیث، اصول حدیث اور احادیث سے متعلق، اور اہل تشیع کے ہاں جو دو مکتب ہم کہتے پائے جاتے ہیں، اصولی اور اخباری، تو ان کا حدیث سے متعلق کیا نقطہ نظر ہے، یہ کچھ چیزیں میں آغا صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے ٹائم دیا، اور ہم نے ہمیشہ آپ کو سنا بلتستان کے آخری کنارے تک بھی مشہور ہے کہ آغا صاحب کی ایک لائبریری ہے جس کے اندر چاروں طرف کتابوں میں آپ گھرے رہتے ہیں، تو وہ آج اس کی زیارت بھی ہوئی، تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر دے اس کا کہ صاحب آپ نے مجھے تشریف ٹائم لائے، ہمیں شرف بخشا ہے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اچھا آغا صاحب، ہم جب اسلام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک ہم فروع دین اور ایک اصول دین، یہ ایک عقائد کا حصہ ہے، اور ایک عملی زندگی سے متعلقہ جو حصہ ہم فقہ وغیرہ کہتے ہیں، تو اس میں جو ہم عقائد کی بات کرتے ہیں تو عقیدہ کہاں سے ثابت ہوتا ہے؟ یعنی ہمارے پاس قرآن ہے، سنت ہے، عقل ہے، اور اہل سنت کے ہاں جیسے قیاس، یعنی وہ سورسز آف شریعہ یا ذرائع دین یا مصادر دین جس کو کہا جاتا ہے، تو بحیثیت مسلمان میں نے عقیدہ اپنا اخذ کرنا ہے تو مجھے کہاں سے وہ ملے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عقیدہ بنیادی اور اساسی انسان کی جو چیز ہے وہ عقیدہ ہے اصل، اور عقائد کا تعلق اصول سے ہے، عقیدے کا تعلق اصول سے ہے۔ صحیح۔ اصول اصل کی جمع ہے، اصل کہتے ہیں جڑ کو، یعنی اساس اور بنیاد۔ اصل ایک بندے کی جب اصل اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو باقی فروعات یا وہ اتنی اہمیت کے، ان کا اپنا ایک مقام ہے، اہمیت ہے، ان کی قبولیت کا مدار اس لیکن پہ ہے۔ قبولیت کا دار و مدار یا انسان کے یعنی اصل اسلام پہ آنے کا جو مدار ہے وہ عقیدہ پر ہے۔ ٹھیک۔ عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ ہر مسلک اور مذہب کی بنیاد ہوتی ہے، اساس ہوتی ہے۔ مثلا دیگر مسالک، اہل سنت مسلک ہے، ان کے 3 اصول ہیں: توحید، نبوت، قیامت، 3 اصول ہیں۔ اس پہ یعنی پوری سنیت کھڑی ہے۔ لیکن شیعہ کے 5 اصول ہیں، جو بنیادیں ہیں وہ 5 ہیں۔ صحیح۔ توحید ہے، توحید میں سب مسلمان ایک ہیں، آگے اس کے ذیلی تعبیرات میں اختلاف ہے۔ تعبیرات میں اور اس کی یعنی فرع میں ذیلی جو اصطلاحات ہیں ان میں اور ان کی تعبیرات میں قدر اختلاف ہے، بعض اوقات بہت سارا بھی اختلاف ہے خدا کے حوالے سے۔ باقی اس میں تمام کلی طور پہ متفق ہے توحید پر، خدا کی توحید۔ اس کے بعد ہے عدل، عدل میں یعنی شیعہ جو ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں، اس میں معتزلہ وغیرہ اور وہ بھی شیعوں کے قریب ہو جاتے ہیں کہ اللہ عادل ہے، اور عدل بمعنی اس کے ظلم کے مقابلے میں ہے، صحیح، کہ اللہ کا جو فیصلے ہیں یا اللہ عادل ہے یعنی ظلم نہیں کرتا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقدام ہے وہ ظلم پر مبنی نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کو سزا دے گا محشر کے دن تو وہ بھی عدل پر مبنی ہے۔
اگر کسی کو عقاب دے گا، عذاب دے گا، تو وہ بھی اس کے اپنے نام اعمال کی وجہ سے دے گا، اور وہ بھی عدل پر مبنی ہے۔ تو اس کے بعد نبوت ہے۔ نبوت میں سب یعنی مسلمان جو ہیں وہ اجماع ہے سب پر نبوت۔ 1,24,000 انبیاء کرام، جس طرح ہماری اصول کافی میں صحیح و سند روایت موجود ہے، انبیاء کرام نہیں، 1,24,000 کم و بیش، یعنی یہ ایک روایت کی بنا پر ہے، اور اس پہ تمام کا اتفاق ہے۔ آگے پھر جزئی اختلافات ہیں۔ امامت، اب امامت سنی شیعہ اس پہ متفق ہے، اور امامت پر، معاد پہ بھی سب کا اتفاق ہے، معاد پر بھی سب کا، اب آگے امامت امامت پر بھی سب کا اتفاق، نفس امامت پہ اتفاق۔ اصل امامت جو ہے وہ جزء لا ینفق ہے دین کا۔ علماء اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے امامت۔ تو حضور کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام کا ہونا، جو کہ حضور کی مسند پہ ہو، حضور کا جانشین ہو، نائب ہو، جو امت کو گمراہ نہ ہونے دے، امت کو ہدایت کے راستے پہ چلائے، تو اس امام کا ہونا واجب ہے، ضروری ہے۔ اس میں سب کا اتفاق ہے۔ جیسا کہ میں اکثر بیان کرتا رہتا ہوں کہ اہل سنت کی عقائد کی کتابیں، تمام عقائد کی کتابیں، یعنی علم کلام کی کتابوں میں وہ امامت کا مسئلہ ہے، مسئلہ پہ اتفاق ہے، اجماع ہے، یعنی ان کے عقیدے میں ہے کہ امام پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وَمَن مَاتَ بغیر امام مات میتۃ جاہلیہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور بعض حدیث میں یہ ہے، شرح عقائد نصفی، مسند احمد ابن حنبل وغیرہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ، تو شرح عقائد نصفی میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی۔ تو امام کی معرفت بھی ضروری ہے کہ جس کی اطاعت کی جاتی ہے اس کی پہچان اور وہ انتہائی ضروری ہے۔ معرفت ہوگی تو پھر اس امام کی اتباع کی جائے گی اور اطاعت کی جائے گی۔ اسی طرح کتاب الفتن میں امام بخاری نے جو کتاب الفتن میں مات میتۃ جاہلیہ کہا ہے کہ آپ نے ہر حکمران کی پیروی کرنی ہے اگرچہ تم پر وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے، تو اس میں جو لفظ ہیں فمات میتۃ جاہلیہ، تو اس میں مولانا احمد علی سہارنپوری نے حاشیہ پہ لکھا ہے، بخاری کے حاشیہ پہ، کہ جس کی اطاعت کی جا رہی ہے کہ اس کی عدم اطاعت کی وجہ سے کفر کی موت لازم آتی ہے، تو لہٰذا اس امام کی معرفت ضروری ہے جس کی اطاعت کی جائے۔ تو مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کے لیے جو مثل پیغمبر اکرم ہو، ان کا نائب جو ہوگا، وہ اس کی صفات، اس کے کمالات اور اس کے تمام یعنی جو مراتب ہیں، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہونے چاہیے۔ تو وہ سب کا اتفاق ہے اس پر۔ اتفاق اس لیے ہے کہ عقائد کی کتابوں میں اس پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی کہ حضور کے بعد یعنی امراء المسلمین جو ہیں، ایمان جو ہے وہ بادشاہ کو بھی کہتے ہیں اولی الامر، اور بہرحال اس میں کتابوں میں جو عقائد کی کتابوں میں جو ہے، اہل سنت کی کتابوں میں یہ ہے کہ مسئلہ امامت اتنا ضروری ہے، امام کا نسب کرنا حضور کی وفات کے بعد، حضور کے انتقال کے بعد نسب کرنا اہم امور میں سے۔ لیکن میں حیران ہوں کہ جب اتنا اہم مسئلہ تھا، جب کہ دین مکمل ہو چکا ہے،
الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تکمیل دین ہو چکی ہے، تو یہ مسئلہ امامت جب اہم اور ضروریات اسلام میں سے ہے، تو پھر یہ کیوں بعد میں اس کی کیوں ضرورت پڑی، اور پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کیوں بنا کر نہیں گئے جب اتنا اہم تھا؟ تو بالکل، کیونکہ شرح فقہ اکبر میں بھی ہے، شرح مواقف جرجانی جو علم کلام کی کتابیں ہیں اس میں بھی ہے، الدر المختار میں بھی ہے، جس کی شرح وہ فتاوی شامی ہے جو مفتیان کرام کے ہاں متداول ہے، اور کوئی مفتی فتویٰ نہیں دیتا جب تک وہ شامی الدر المختار، جو الدر المختار کا حاشیہ ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اتنا یہ اہم ہے، اتنا اہم ہے کہ اہم المہمات ہوا نصب الامام حتی قدموہ علی دفنہ علیہ السلام ولے ان الصحابۃ جعلوا اہم المہمات ہوا نصب الامام حتی قدموہ علی دفنہ علیہ السلام، یعنی یہ امامت کا مسئلہ اتنا اہم تھا، یعنی اہم امور میں سے، دین میں سے ایک اہم مسئلہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکفین کو مؤخر کیا گیا اور پہلے اس کو مقدم کیا گیا، کیوں؟ تاکہ اختلاف نہ ہو۔ اور پھر اوپر انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بغیر امام کے مرا کفر کی موت ہے، تو لہذا امام کا ہونا ایک یعنی بغیر لمحے کی بھی امام کے بغیر رہنا جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے، تو اس لیے صحابہ نے اس کو اہم سمجھا، اور حضور کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے فوراً بعد اس کو نصب کیا امام کو، وہ جیسے بھی کیا ہے وہ سب کتابوں میں موجود ہے، وہ سنی شیعہ اختلافی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال دونوں کے ہاں مسئلہ امامت جو ہے وہ اصول میں ہے، بہت سے سنی علماء اس کو اصول میں گردانتے ہیں، شمار کرتے ہیں مسئلہ امامت کو، بہت سے محدثین ہیں، بہت سارے محدثین ہیں، قاضی بیضاوی ہیں، ان کے علاوہ بھی میرے پاس بہت سارے مصادر موجود ہیں، اور اب بر صغیر کی صرف میں ایک یعنی حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور پڑھے لکھے حضرات جانتے ہیں ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ نے مقدمہ میں یہ لکھا ہے کہ خلافت این بزرگواران اصلیست از اصول دین۔ اچھا، ہاں جی، یہ اصول دین میں سے ایک اصل ہے، بنیاد ہے، اور وہ لکھتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی بھی شریعت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، اتنا اہم مسئلہ ہے یہ خلافت کا، امامت کا۔ خلافت اور امامت ایک ہی ہے، جس طرح انہوں نے ریاست الدین و دنیا کہیں گے، جی ہاں، وہ تو نیابت عن النبی، کیونکہ بالکل پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت ہے اس میں، تو اس لحاظ سے۔ اچھا، اس میں علامہ محمد بن عبد الکریم شہرستانی نے الملل والنحل میں یہ بات لکھی ہے کہ کسی پر اتنی تلوار نہیں چلی گی، یعنی اور بھی دین کے احکام تھے، دین کے مسائل تھے، اختلافی مسائل تھے، نبوت کا مسئلہ ہے، معاد کا مسئلہ ہے، عدل کا مسئلہ ہے، اور بھی اصول دین کے، لیکن امامت پر جو تلوار چلی ہے یہ اسلام میں کسی پر نہیں چلائی گئی، یعنی مسئلہ امامت کی وجہ سے بالخصوص یعنی شیعوں کو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا مسئلہ امامت پر۔ تو اس پہ سب اس کے قائل ہیں، یعنی مسلمان اس پر اتفاق ہے، یعنی مسئلہ امامت پر کہ امام کا ہونا ضروری ہے۔ اب اختلاف یہاں سے ہوتا ہے کہ اہل سنت کہتے ہیں جی کہ فاسق ہو، فاجر ہو، آپ پر ظلم کرے، جو بھی ہو، بس آپ پر واجب ہے کہ آپ اس امام کی اطاعت کریں، جو بھی ہو۔ اگر اس کے خلاف خروج کریں گے
نکلیں گے اس کے خلاف یا اس سے مازرائی کریں گے، قتال کریں گے، جنگ کریں گے، تو امام احمد ابن حنبل کی شرح السنہ عقائد میں کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر وہ امام کے مقابلے میں جنگ کرنے والا یا نکلنے والا اگر اسی حالت میں مارا جائے تو وہ کفر کی موت ہے، مات میتۃ جاہلیہ۔ تو لہٰذا جو بھی ہے فاسق ہے، فاجر ہے، حتیٰ کہ شرح قصیدہ واسطیہ محمد بن صالح عثیمین کی ہے میرے پاس، اس نے لکھا ہے کہ حتیٰ کہ وہ شراب بھی پی رہے ہوں تب بھی آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ھذا امام فاسق فاجر، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فاسق امام ہے، یہ فاجر امام ہے، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ولی امر ہے، ان کی اطاعت آپ پر واجب ہے، فرض ہے، ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کر سکتے، بس اطاعت کرو۔ لیکن شیعہ جو ہیں، شیعہ عقیدہ کے مطابق اس کا معصوم ہونا، کیونکہ وہ نیابتاً عن النبی ہے، ان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء کا وارث ہے، اور امت کو اس نے ہدایت کے راستے پہ چلانا ہے، تو جب وہ خود ہی گمراہ ہوگا، خود ہی فاسق ہوگا، خود ہی فاجر ہوگا، تو وہ امت کی اصلاح کیسے کر سکتا ہے، اور وہ حدود کا نفاذ کیسے کر سکتا ہے؟ تو اس لیے عقلی طور پر بھی ہے، اور قرآن و سنت میں بھی ہے، جس طرح اولی الامر کا مسئلہ ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت علی الاطلاق اطاعت ہے، جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اسی طرح آپ نے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى وَإِن اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، امام اگر نے کسی کہا چیز میں تنازع پڑ جائے تو پھر آپ یعنی اللہ اور رسول کی طرف رسول کی طرف، مثلا کسی چیز میں، مثلا ہمارا تنازع ہے کہ حضور کے بعد ان کا خلیفہ کون ہے، ان کا امام کون ہے، ہمارا تنازع ہے، تو ہم نے اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں گے، صحیح، اللہ کی طرف رجوع کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے کہ نیابتاً عن النبی جو خلیفہ ہوگا یا امام ہوگا وہ کن کمالات سے متصف ہوگا، کن صفات سے متصف ہوگا، اس میں کون سی صفات ہونی چاہیے، کیونکہ پوری امت کا ایک امام ہے، تو وہ اگر امت جیسا ہوگا تو اس میں بہت سارے مفاسد لازم آتے ہیں، بہت سارے مفاسد لازم آتے ہیں، اور جیسا کہ ہوا ہے، جیسا ہوا ہے